अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? चलें जी, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सदाबहार क्लास 3, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर लाजमी करें, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताया भी करें, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। और गर्मी ने बहुत शिद्दत इख्तियार की हुई है। प्लीज़ बच्चों घर में रहो, जो भी है घर में रहें, गर्मी से बचें, ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, बाहर मत खेलें, घर में ही रहें। अगर बाहर जाने के खेलने का बहुत ज़्यादा दिल करता है तो शाम के टाइम जाएं, 6 बजे या 5 बजे। और कभी भी अकेले कहीं पे ना जाएं, माँ बाप के साथ जाएं। आजकल का माहौल मतलब कि मीन्स के बच्चों के लिए ठीक नहीं है कि आप लोग कहीं गुम जाएं, कहीं रास्ते में कहीं खो जाएं। तो इसलिए कि ज़रूरी ये है कि माँ बाप के साथ ही जाया जाए तो बेहतर है, ठीक है। अपनी हिफाजत करें खुद। चले जी, आज का जी पेज नंबर 24 है, नो सॉरी 25 है, 24 हमने कर लिया था। तो ये है क्या जी, पेज नंबर 24 में क्या जी, मज़मून नवीसी, यानी इसमें आपको उन्होंने बताया कि मतलब कि मज़मून आपने कैसे लिखना है और कैसे आप उसको करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जी पहले पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखनी है आपने, दूसरे पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखनी है, तीसरे पैराग्राफ में आपने यह चीज़ें लिखनी है। अब उन्होंने मज़मून का टाइटल उन्होंने दिया हुआ है मेरा मददगार, ठीक है। मेरा मददगार यानी कि जो आपकी हेल्प करता है उसके बारे में आप लिखें, ठीक है। अब उसमें बताना है जी आपका मददगार कौन है, फ़ौजी है, डॉक्टर है, उस्ताद है, सब्ज़ी फ़रोश है, कौन है। मीन्स के जो जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें उसके बाद क्या आएगा जी, कहाँ काम करते हैं, महल्ले में काम करते हैं, दफ्तर में, हस्पताल में या क्लिनिक में, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आएगा जी, आपकी मुलाकात उनसे कब और कहाँ होती है, और मीन्स के वो पहनते क्या हैं और उनका कोई मखसूस लिबास है या नहीं, वो अपने काम में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट वो कौन से इस्तेमाल करते हैं। अगर डॉक्टर होंगे तो थर्मामीटर, अगर उस्ताद होंगे तो कलम किताब, ठीक है। और अगर सब्ज़ी फ़रोश होगा तो तराजू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जी थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि आपको उनकी कौन सी बात जो है वो बहुत ख़ास लगी, यानी कि बहुत अच्छी लगी, बहुत आप उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। उनकी अहमियत बताए, अगर वो ना हो तो आपको क्या नुकसान होगा। आखिर में बताइए कि तमाम पेशे बहुत अहम है और हम सबको एक दूसरे के काम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये आपने ऐसे इस पे लिखना भी है और आपने अपने टीचर को चेकआउट भी करवाना है कि आपकी वो जो है वो मिस्टेक्स जो है वो निकल जाए, ठीक है। चले जी, ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप देखें। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने लिखा है आप भी वही राइट करें। आपने इन तीनों पैराग्राफ को आपने मीन्स कि ये तीनों जो आपको आउटलाइंस दी हुई है इनको आपने फॉलो करके लिखना है। आप चाहे फिर उस्ताद के बारे में लिखें, डॉक्टर के बारे में लिखें या सब्ज़ी फ़रोश के बारे में लिखें, आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, फ़ौजी के बारे में भी लिख सकते हैं, वॉचमैन के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉचमैन हमारी कितनी हिफाजत करता है, मीन्स के रात के टाइम, दिन के टाइम कोई भी गैर बंदे को नहीं आने देता, और चोर डाकुओं मतलब उन सब से हमारी हिफाजत करता है। तो वॉचमैन के बारे में आप लिखेंगे, वो अपनी जान पे खेल के किस तरह लोगों की हिफाजत करता है, ठीक है। किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। चले जी, ये मैंने लिखा है जी सबसे पहले जी हमारा जी मैंने लिखा है मेरा मददगार, मैंने उस्ताद साहब के बारे में लिखा है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ है जी, उस्ताद साहब हमारे मददगार होते हैं, वो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। मेरी उस्तानी का नाम जन्नत है और वो मेरे घर के नज़दीक स्कूल में पढ़ाती है, ठीक है। अब ये जो उन्होंने लिखा है जी, पेशे का नाम लिखना है, उनका नाम लिखना है, वो कहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीज़ें इसमें आ गई हैं। उस्ताद साहब हमारे मददगार होते हैं, वो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, मेरी उस्तानी का नाम जन्नत है और वो मेरे घर के नज़दीक स्कूल में पढ़ाती हैं। मैंने तो बहुत लंबा करके लिख दिया ना, तो आप बीच में से लाइनें कट कर लीजिएगा थोड़ी सी, कि बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिएगा बच्चों को ना, मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए एक राइट किया कि इस टाइप का आपने लिखना है। नंबर सेकंड है जी, मेरी मुलाकात मेरी उस्तानी साहिबा से स्कूल में हुई, जब वो मेरी अम्मी मेरा दाखिला करवाने
گئی میری استانی ایک بہت اچھی خاتون ہیں. میری استانی صاحبہ کالے رنگ کا کوٹ پہنتی ہیں، وہ ہمیں تعلیم دیتی ہیں، وہ ہمیں پڑھانے کے دوران قلم اور کتاب کا استعمال کرتی ہیں. دیکھیں جی ساری چیزیں ہوگی کہ ان کی ملاقات کب ہوئی تھی، وہ کیا پہنتی ہیں اور وہ کیا چیزیں استعمال کرتی ہیں. یہ تینوں چاروں چیزیں آ گئی نا. میری استانی صاحبہ میرے گھر کے نزدیک اسکول میں پڑھاتی ہیں. جب میری امی میرا داخلہ کروانے گئیں، میری استانی ایک بہت اچھی میری ملاقات ان سے تب ہوئی جب میری امی جو ہے وہ میرا داخلہ کروانے کے لیے گئی تھی. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا مس کر گئی ہوں، تھوڑی سی مسٹیک بھی کر گئی ہوں. میری ملاقات میری استانی صاحبہ سے اسکول میں ہوئی جب میری امی داخلہ کروانے گئیں. میری ملاقات میری استانی صاحبہ سے اسکول میں ہوئی جب میری امی داخلہ کروانے کے لیے گئیں. میری استانی ایک بہت اچھی خاتون ہے. میری استانی صاحبہ کالے رنگ کا کوٹ پہنتی ہیں، وہ ہمیں تعلیم دیتی ہیں، وہ پڑھانے کے دوران قلم اور کتاب کا استعمال کرتی ہے. اگر آپ نے کالے رنگ کا کوٹ نہیں پہننا تو آپ لکھیں کہ وہ ایک بہت اچھا اور سادہ اور صاف ستھرا لباس پہن کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا بھی آپ لکھ سکتی ہیں کہ وہ بہت اچھے سادے سے صاف ستھرا سا لباس پہن کے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب نمبر 3 ہے جی، میری استانی صاحبہ بہت شفقت اور محبت سے پڑھاتی ہیں. مجھے ان کی یہ عادت بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کہ وہ کیسی ہیں، ان کی کون سی بات آپ کو خاص لگی ہے. ٹھیک ہے، یہ لائن ہوگی. اگر وہ نہ ہو تو ہم تعلیم سے محروم ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں لائنیں کمپلیٹ ہوگی. میری استانی صاحبہ بہت شفقت اور محبت سے پڑھاتی ہیں. مجھے ان کی عادت بہت پسند ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہم تعلیم سے محروم ہو جائیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے. اب اینڈ میں لکھا جی آخر میں بتائیے، تمام پیشے بہت اہم ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا بہت ضروری ہے. تمام پیشے ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں. مثلاً استاد نہ ہو تو ہم تعلیم سے محروم ہو جائیں. اسی طرح ڈاکٹر نہ ہو تو ہم علاج کیسے کروائیں گے. اگر سبزی فروش نہ ہو تو سبزی کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اگر فوجی اور پولیس نہ ہو تو ہماری حفاظت کون کرے گا. اس طرح کوئی بھی پیشہ چھوٹا یا بڑا یا بیکار نہیں ہوتا. ہمیں ان سب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب کو ہماری. اس لیے کسی بھی پیشے کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ جو پیراگراف ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گئے. آپ لوگ اچھے سے رائٹ کر لیں. اچھا ایک چیز میں نے اور بھی آج ایڈ کی ہے اس میں نا، بچوں کے لیے. آپ لوگ نا جب بچوں کو پڑھاتی ہیں، ہم لوگوں کی ٹیچر جو ہے وہ ہمیں بتاتی تھیں کہ جب بھی آپ بچوں کو ایک تو سٹوری کے طور پہ پڑھائیں، ایز اے سٹوری مینس کہ بچوں کو سٹوری ایز اے سٹوری سنائیں. جیسے کہ کوئی بھی چیز آپ سٹوری کے طور پہ سنائیں گے نا تو وہ بچوں کے مائنڈ میں جو ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے، اور وہ ساری لائف کے لیے رہ جاتی ہے. وہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتی، کہ رٹا بازی نہیں ہوتی، وہ ساری عمر کے لیے ان بچوں کے مائنڈ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو زیادہ کوشش کرا کریں بچوں کو لولی موڈ میں پڑھائیں، ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئیں، ان کی پرابلم پوچھیں، ان کو کہاں سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ ان کو جس سے یاد نہیں ہو رہا آپ ان کو مارنا شروع کر دیں، ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں. ایسا کرنے سے بچہ رٹا تو لگا لے گا بٹ اس کو یاد نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ بچے کو جتنی محبت اور شفقت سے پڑھائیں گے وہ اتنی ہی جلدی پک کرے گا. اور کمپٹیشن لیول نہ رکھیں بچے کا کہ وہ فلانا بچہ بہت اچھا ہے، تمہیں تو یاد ہی نہیں ہوتا، آپ تو ایسے ہو، آپ تو گندے ہو، آپ تو یاد ہی نہیں کرتے، وہ آپ کے ماموں کا، پھپھو کا یا چاچو کا بیٹا تو اتنا اچھا ہے یا ان کی بیٹی تو اتنی اچھی ہے، وہ دیکھو ان کی پوزیشن آ رہی ہے، آپ نے تو میرے لیے یہ کیا ہوا ہے، میری لائف کو یہ کر دی ہے. مینس کہ بچے کو اس طرح نہ کریں، اریٹیٹ نہ کیا کریں بچے کو. بچے کو ہمیشہ آپ کہیں کہ آپ کا بچہ سب سے زیادہ اچھا ہے، وہ سب سے زیادہ کر سکتا ہے، تو وہ بچہ پھر بہت جلدی اس کو پک کرے گا. جب آپ کمپٹیشن لیول کریں گے نا اور اس طرح کہیں گے فلانا، تو وہ اس کے مائنڈ میں وہ مائنڈ کیونکہ بچوں کا چھوٹا ہوتا ہے، وہ پھر اندر ایک تو وہ ان کے اندر کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کو اپنا سارا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں، اور وہ دوسرا صحیح سے پڑھتے بھی نہیں ہیں. وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ آتا ہی نہیں ہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ جو ہے نا بچے کو بہت لولی موڈ میں پڑھائیں. کمپٹیشن لیول تو بالکل کریں ہی نہیں بچے کا. آپ کہیں کہ آپ کر سکتے ہو، یہ بہت ایزی ہے.
آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، آپ کو کرنا آتا ہے، یہ تو بہت ایزی ہے، یہ تو آپ 2 منٹ میں کر لیتے ہو، آپ تو اتنے انٹیلیجنٹ ہو۔ تھوڑا سا اس کی تعریف کریں، اس کو انکریج کریں، تو وہ بہت اچھی طرح سے یاد کرے گا اور کرے گا، ٹھیک ہے۔ چلے جی، میں نے آپ کو ایک اور چیز دکھانی تھی، یہ دیکھیں مائنڈ میپ، اس کو کہتے ہیں مائنڈ میپ، یعنی ایک پیج لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے جو بھی ٹاپک ہے، ضروری نہیں آپ اردو ہے یا انگلش ہے یا کمپیوٹر ہے، کوئی بھی ٹاپک لے سکتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر ہے تو آپ بیچ میں لکھ دیں گے جو بھی اس کا ٹاپک کا نیم ہوگا، سائنس ہے تو آپ بیچ میں اس کو لکھ دیں گے، اور ادھر سائنس کی تو خیر ڈائیگرام بھی بنے گی، پکچرز بھی بنائیں گے، تو بٹ اردو ہے نا، تو اردو کا آپ ایسے کر کے آپ جیسے دیکھیں میرا مددگار، ٹھیک ہے۔ اب یہ مائنڈ میپ آپ نے ایسے بنانا ہے، اگر آپ کے پاس بورڈ اویلیبل ہے تو آپ بورڈ کو یوز کریں، بٹ اگر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کاپی پہ بھی مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا مددگار، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو بتانا ہے جی، بچوں سے پوچھیں ٹاپک کا نام کیا ہے، میرا مددگار۔ اب بچوں سے پوچھیں، اس سے ریلیٹڈ کوسچن پوچھیں بچوں سے، استاد، نام ان کا، کون سی جگہ رہتے ہیں، کیسے لگتے ہیں آپ کو، اگر نہ ہو تو کیا ہوگا، دیکھنے میں کیسے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں۔ تو یہ بچوں کا جو یہ مائنڈ میپ آپ بنائیں گے نا، تو یہ بچوں کو ساری لائف کے لیے یاد رہے گا، ان کو پتہ ہوگا کہ میری مدر نے یا میری ٹیچر نے ہم سے کون کون سے کوسچن کیے تھے، کون کون سی چیزیں ہم سے پوچھی تھی۔ تو یہ مائنڈ میپ تو لازمی بنوایا کریں، میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے، یہ بچوں بہت جلدی بچے اس سے پک کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ میرا مددگار، آپ کہو گے جی میرا مددگار کون ہے آپ کا بیٹا، استاد، آپ ان سے کہو گے ان کا نام آپ کو پتہ ہے، وہ کہیں گے جی فلانا نام ہے۔ آپ کہو گے وہ کون سی جگہ پہ رہتے ہیں، یا کون سی جگہ پہ پڑھاتی ہیں، آپ کی اکیڈمی ٹیچر ہیں، آپ کے اسکول ٹیچر ہیں، یا آپ کی کون سے ٹیوٹر ہیں وہ، آپ ان کے ٹیوٹر کا نام وہ آپ نے پوچھنا ہے اس طرح۔ تو پھر اینڈ میں آپ پوچھو وہ آپ کو کیسے لگتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو یہاں پہ بتائے گا۔ پھر اگر وہ نہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے تعلیم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، یعنی کہ وہ دیکھنے میں اچھے ہیں، برے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، خوش اخلاق ہیں، آپ کو ڈانٹ کے پڑھاتے ہیں، آپ کو پیار سے پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جائے گا جی کپڑے، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہماری مسنگ ہو گئی ہے یہاں پہ، استعمال، ٹھیک ہے، وہ کیا استعمال کرتے ہیں، جیسے قلم، کتاب، قلم اور کتاب، تو یہ چیزیں ہوں گی تو بچہ جو ہے نا بہت جلدی پک کرے گا۔ تو بہت لائٹ موڈ میں پڑھایا کریں، گرمی بہت ہے، لاسٹ میں یہی کہوں گی بچوں باہر مت جاؤ، زیادہ مینگوز بھی نہ کھانا، پمپلز نکل آتے ہیں۔ مینگو کھانے کے بعد لازمی آپ لوگ کچھ ایسا پئیں جس سے آپ کی گرمی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے۔ تو مینگو کھائیں، موسم ہے، بٹ اتنے زیادہ نہیں کھانے، ٹھیک ہے۔ چلے جی، مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں میں آپ سب کو یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔